وہ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ آواز بلند پڑھیں گج بج کے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا آواز آنی چاہیے صدقہ لینے نور کا اور نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا جس روح حضور دی آمد دے خوشیاں بجیا کے پڑھ سی کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا حمد و ثنا کے بعد ست تعظیم و تکریم سٹیج پر جلوہ گر عالم نبی فاضل عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مہمان خصوصی جناب علامہ نوید الحسن سلطانی صاحب اور آج کی اس بزم کے دولہ آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید اسد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ دیوان آباد پنتھل شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں آپ سبھی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بزم سجائی اور میں نے کل جمعۃ المبارک پر طویل گفتگو کر دی تھی ربیع الاول کے حوالے سے میلاد النبی کے حوالے سے بلکہ 4 جمعے ہو گئے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ ہر جمعے پر مجھے سماعت کر لیتے ہیں کیونکہ مہمان تشریف فرما ہیں میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ سے زیادہ انہیں دیا جائے حضرات محترم مختصر اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ جب ربیع الاول آتا ہے ہم 1400 سال پہلے ایک دن تھا اس کی یاد مناتے ہیں بلکہ اب تو 1500 سال مکمل ہو گئے اس دن کی یاد مناتے ہیں ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ دن منانا جائز ہے یا ناجائز ہے اور سوال کرنے والے اعتراض کرنے والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور معترضین کی یہ عادت ہوتی ہے جن کے دل میں بغض ہوتا ہے نبی کے بارے میں وہ تو ہمیشہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سنی گج بج کے انشاءاللہ میلاد منا دے رہے ہیں سنی گج بج کے میلاد منا دے رہے ہیں حضرات محترم قرآن کی آیت مقدسہ میں نے پڑھی اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بیان کر کے اجازت چاہوں گا رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ
جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین فرما رہا ہے اے پیارے موسیٰ اپنی قوم کو اپنی امت کو یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کے دن یاد کریں۔ اب اللہ کے دن یاد کرنے کے حوالے سے رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے تو اللہ کے دن وہ کون سے دن ہیں جنہیں یاد کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین تعلیم دے رہا ہے تو ہمیں بات تو نہیں سمجھ آتی، ہم سمجھیں گے تو اہل علم سے سمجھیں گے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ میں اہل ذکر کے پاس گیا یعنی کہ مفسرین کرام کے دروازے پر گیا، سب سے اعلیٰ مفسر جنہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عباس ذرا آپ ہی بتائیں ایام اللہ وہ کون سے دن ہیں جنہیں یاد کرنا رب العالمین کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر اللہ نے خاص انعامات حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر کیے تھے۔ پھر اسی طرح یہ تفسیر کرتے ہوئے علامہ تفسیر پرشادگی کے اندر فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر اللہ نے خاص انعامات کیے تھے۔ پھر اسی طرح علامہ ماجد دریا آبادی صاحب جو خلیفہ مزاج ہیں تھانوی صاحب کے، آپ فرماتے ہیں میں صاحب کہہ رہے ہوں ایک کسا وجہ تو کہہ رہے ہیں، ویسے صاحب میں کہنا کوئی نہیں ہے، تو میرا مزاج سمجھ رہے ہوں لیکن تھوڑا جاؤ لا کم رکھ سوں کھل کے بیان کر سوں تو پھر رولا بن جانا کئی معاملات ہو جانے، ڈرنا تو میں کسی کو کوئی نہیں ہے جب حضور نشان بیان کرنے ڈر کس کو؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد خاص دن ہے، وہ جن خاص دنوں میں اللہ نے انعام کیا۔ پھر نظرت العلماء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں قوم موسیٰ پر نازل فرمائی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے ایام اللہ سے وہ مراد دن ہیں جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں اتری، جن دنوں میں اللہ کی آزمائشیں اتری، وہ دن بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ آزمائشیں بھی آئی، نعمتیں بھی آئی، رب العالمین فرماتا ہے یہ دن موسیٰ تم ان کو یاد کرواؤ، یا اللہ میں ان کو یاد کرواؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ آزمائش والے دن یاد کرواؤ گے تو یہ صبر کریں گے، اور نعمتوں والے دن یاد کرواؤ گے تو یہ شکر کریں گے۔ تو حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کہ قوم موسیٰ کو فرعون کی لشکر سے نجات ملی، وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کریں جن دنوں میں تمہیں میں نے فرعون کے لشکر سے نجات دلوائی تھی۔ تو حضرات محترم قوم موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے اگر نجات ملے تو رب العالمین فرماتا وہ دن یاد کرواؤ، تو جس دن تمام عالم انسانیت کو نجات ملی، جن کی وجہ سے تمام عالم انسانیت کو نجات ملی، وہ دن بھی ایام اللہ میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے سنی ایام اللہ مناتے ہیں، اللہ کے دن مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، شرک ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ایام اللہ ہے، یہ اللہ کے دن ہیں، اور اللہ کے دن منانا قرآن سے ثابت ہے۔ ہم نبی کا دن مناتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔
کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے، تو ہم سنی گج وج کے لائٹنگ لگا کر، جھنڈے لگا کر، بازاروں کو سجا کر، اپنے گھروں کو سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ربا سونیا سب سور نہیں بنایا، حضور تو امتی بنایا۔ اس لیے یہ دن ہم مناتے ہیں۔ حضرات محترم ان دنوں پر جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو جلوس نکالتے ہیں، صحابہ کا یوم مناتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، صحابہ کے حوالے سے جلوس نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنیا نو انہیں تو محفوظ کر دیتا۔ اللہ ادھر لائی چھوڑیا، فرمایا میرا نبی نہ دن نہ منانے، حضور دے غلامہ کا دن مناؤ ذرا۔ یعنی صحابہ کا دن مناتے، حضور کا دن نہیں مناتے۔ اگر کوئی حکومت اعتراض کرے کہ یہ دن نہیں منانا چاہیے، پابندی لگا دی جائے، تو وہ روڑوں پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کا دن منانا چاہیے، نہ ہے جس طرح تمہیں صحابہ کا دن منانے ہو اس طرح سے حضور کا دن منانے۔ پھر تسی کیوں پریشانی ہو جائے؟ اسے حضور کا دن منائیے، تسے حضور کے غلاموں کا دن بنا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہیں تو محفوظ کر دیتا، اور پھر سنی گج وج کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کے ساتھ پیار، محبت، الفت، مودت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔